میں درخواست کروں گا سب سے پہلے یوسف قلم جناب حافظ محمد یوسف سراج صاحب حفظہ اللہ تعالی وہ تشریف لائیں اور آپ کو اپنے تجربات مشاہدات کا نچوڑ آپ کے سامنے رکھیں اور آپ کو بتائیں کہ آپ مستقبل میں کیا آپ کو بننا چاہیے۔ حافظ محمد یوسف سراج صاحب حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ جی، ابرار صاحب کا بھی کافی پرزور تعارف بھی کروایا مجلس کا، مہمانوں کا، اور بڑے اچھے جذبات ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ پیغام ٹی وی میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ابرار صاحب نے وضاحت بھی فرمائی کہ یہ گجرانوالہ کا صدقہ جاریہ ہے۔ حافظ ندیم صاحب یہاں پڑھے بھی، یہاں انہوں نے الحدیث ٹی وی کے نام سے ایک تجربے کا آغاز بھی کیا، پھر ایک وسیع کینوس پر، وسیع نیٹ ورک پر اس کا اہتمام ہوا، تو اس کو چلایا پیغام ٹی وی کو، تو یہ انشاءاللہ گجرانوالہ کی سرزمین کا صدقہ جاریہ ہے۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ یہ جس طرح سے ہم بہت پریشان سے بیٹھے نظر آ رہے ہیں، تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں، کہ سوشل میڈیا کے لیے کوئی آداب نہیں ہے نا کہ کوئی آپ نے پہلے درود شریف پڑھنا ہے، پڑھنا چاہیے، اچھی بات، کہ تھوڑے سے ریلیکس ہو جائیں تاکہ بات کرنی سمجھنی آسان ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فألہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ محترم بھائیوں، جو چیز جتنی زیادہ رسکی ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ مفید بھی ہوتی ہے۔ بحرانوں میں سے امکانات نکلتے ہیں۔ ہم عموماً یعنی چونکہ دین سے تعلق ہوتا ہے تو ہم زندگی کے بارے میں بہت محتاط رہتے ہیں، یہ اہل دین کی خوبی ہے اور اسی میں خیر ہے۔ لیکن کچھ عرصے سے میں ایسے کہوں گا، اسلاف میں یہ چیز نظر نہیں آتی کہ ہم جدید چیزوں کی طرف قدم بڑھانے میں، پیش قدمی کرنے میں اپنی اس احتیاط کی وجہ سے تھوڑا سا لیٹ ہو جاتے ہیں، جس کا آج کے زمانے میں بہت شدید نقصان ہوتا ہے، ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے۔ تھوڑا سا میں پیچھے دیکھوں تو مجھے ہر دور میں اہل دین کہہ لیجئے، اہل حدیث کہہ لیجئے، وہ ہر جدید فارمیٹ کے ساتھ دعوت کے لیے اٹیچ بھی نظر آئے ہیں، سر فہرست بھی نظر آئے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم بات کریں آغاز کی، تو ہم بیان کرتے ہیں کہ صفا پہاڑی پر چڑھ کے آپ نے بات کی۔ کیوں پہاڑی پر چڑھ کے کیوں بات کی؟ اس لیے کہ زیادہ لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کا وہ میڈیم اور فارمیٹ اس وقت رائج تھا، آپ نے وہ یوز کیا، پہاڑی پر چڑھ کے تاکہ آواز دور تک جائے۔ پھر جیسے جیسے لمبی بات چونکہ مختصر کرنی ہے، یعنی جو وقت آیا، اگر کتاب اور کاغذ لکھنی ہے یا حدیث لینے کسی راوی کے پاس جانا ہے تو وہ کر رہے تھے ہمارے اسلاف۔ کاغذ آیا، پھر رسائل جاری ہوئے، پرنٹنگ پریس آیا، مولانا ثناء اللہ امرتسری، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ظفر علی خان، پھر یہ مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ تعالی، یعنی یہ مکمل کہیں آپ کو رکھنا نظر نہیں آئے گا۔ یہ کچھ عرصے سے شاید لاؤڈ سپیکر پہ بھی کوئی بات ہوئی ہوگی، ٹی وی پہ تو بہت زیادہ بات ہوئی۔ ایک بات آج میں آپ سے کرنے والا ہوں، کیونکہ آپ وہ لوگ ہیں جیسے ابرار صاحب فرما رہے تھے، آپ نے ممبر پہ بیٹھنا ہے اور آپ کی بات کو لوگوں نے دین اور ایمان سمجھنا ہے۔ آپ کی بات سے زیادہ مؤثر کسی کی بات نہیں ہوگی، کسی میڈیم کی نہیں، کسی ٹی وی کی نہیں۔
ایک عالم دین کی بات اس مائک سے جانے والی اور اس ڈائس سے جانے والی یا ممبر سے جانے والی آواز سے مؤثر کوئی آواز نہیں ہوتی۔ تو ایک بات میری ذہن میں رکھیے گا، میڈیم کبھی بھی برا نہیں ہوتا، میڈیم کبھی بھی غلط یا صحیح نہیں ہوتا، پلیٹ فارم کبھی بھی غلط یا صحیح نہیں ہوتا، یہ اس کا استعمال اچھا یا برا ہوتا ہے۔ مشین گن، چھری، چاقو، ریڈیو یہ برے نہیں ہیں، ان کا استعمال بتائے گا کہ برے ہیں کہ اچھے ہیں۔ تو سستی ہم سے ہوتی رہی ٹی وی کے بارے میں، پھر یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی، یعنی ہم ان کو ایک ایسی نگاہ سے دیکھتے ہیں جسے نگاہ غلط کہتے ہیں۔ پھر میں اور آپ سب نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھ رکھی ہے، لا یبقا بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ الاسلام، کہ اس کرۂ ارضی پر، اس کائنات میں کوئی کچا یا پکا گھر ایسا باقی نہیں بچے گا جس میں نبی کائنات کی دعوت، آپ کی تبلیغ، تعلیم اور دین نہ پہنچ جائے۔ میں حیرت سے سوچتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صحرائے عرب میں یہ بات صحابہ سے بیان کی ہوگی، جہاں نہ موبائل تھا، نہ ٹی وی تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ سوشل میڈیا تھا، نہ یہ پہیہ گاڑیاں تھیں جدید موٹرز، تو صحابہ نے سوچا تو ہوگا کہ یہ کیسے ہوگا، یعنی کتنا عرصہ ہمیں لگ جاتا ہے بیت المقدس تک جانے تک، اور دنیا کے ساتھ بر اعظم۔ آج ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ کیسے ہوگا۔ سیٹلائٹ آیا تو ہمیں پتہ چلا کہ جی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے ہر گھر میں ٹی وی موجود ہے، آپ نے پیغام چینل کھول لیا، اس کے نیچے حدیث چلتی ہے، اس پہ علماء بیٹھتے ہیں، اسکالر بیٹھتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں، تو حدیث اور دین کا پیغام ہر گھر تک پہنچ گیا۔ یعنی اب دیکھیں نا، اگر ہم دیکھیں تو جیسے یوسف علیہ السلام کا واقعہ کہ جب کنویں میں گرے تو وہیں سوچتے رہتے کہ میں کنویں میں گر گیا، منزل کیا تھی؟ مصر کا تخت۔ ٹی وی آیا، اگر ہم اس حدیث کو پڑھ کے فوراً اس کو فالو کرتے اور دیکھتے کہ اس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے تو ہم آگے ہوتے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، جو کوئی پلیٹ فارم بناتا ہے اس کے ایڈوانٹیجز بھی اسے ہی حاصل ہوتے ہیں۔ یعنی ہم شکوہ تو کرتے ہیں کہ ہمارا پیج ڈیلیٹ ہو گیا، ہمیں یہ نہیں چلانے دیتے، لیکن بھائی جب دنیا کی امامت تمہیں دی تھی، تم نے چھوڑ دی، پھر جو امام آئے گا اس کی مرضی، 10 منٹ نماز لیٹ کر دے، وہ لمبی قرات کر دے، پیچھے کھڑے آپ غصہ ہی کر سکتے ہیں کہ میں نے جلدی جانا تھا، امام صاحب نے قرات زیادہ کر دی۔ میں ایک ہمارے صحافی ہیں، ان کی بات سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں میں امریکہ میں گیا، کانفرنس تھی، مجھ سے پہلے ایک گورے نے بات کی، اسلام کے خلاف ساری بات، مجھے غصہ چڑھتا جائے۔ مین اسٹریم میڈیا کا ہمارا صحافی ہے، کہتا ہے میں نہ عالم نہ اسکالر، میں نے کہا کہ مسلمان تو ہوں، غصہ تو چڑھ رہا ہے، جواب کیسے دوں؟ خیر اس نے کہا کہ مسلمانوں کے قرآن میں لکھا ہے کہ جہاں یہودی اور عیسائی ملے اسے قتل کر دو۔ کہنے لگے اور تو کوئی سوجا نہیں۔ جب میں آیا میں نے کہا سادہ سا آدمی ہوں، کوئی ایک بات کرتا ہوں، میں نے کہا کہ جی ابھی انہوں نے جو باتیں کی ہیں ساری غلط کی ہیں۔ میں آپ کو ایک بات کرنے لگا ہوں، میری بات غور سے سنیں، کہ ہمارے اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے، قرآن نے اجازت دی ہے، میں ایک مسلمان ہوں، مجھ سے یہاں جو لڑکی چاہے میں اس سے شادی کے لیے تیار ہوں، وہ عیسائی ہو یا یہودی ہو، اور یہ مجھے میرے مذہب نے اجازت دی ہے۔ تو وہ سارے کہنے لگا کہ حیران رہ گئے کہ وہ ایک کہہ رہا تھا کہ قتل کرنے کے لیے، دوسرا یہ شادی سے پیارا رشتہ کیا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ لائن لگ گئی وہاں نوجوانوں کی، لڑکیوں کی، لڑکوں کی، وہ ہمیں کہنے لگے کہ ہمیں اسلام کے بارے میں بتاؤ کہ کہاں سے صحیح انفارمیشن ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پیغام پہنچنا ہے، وسائل بن گئے، اور آپ کو میں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ دنیا پیاسی ہے، اسلام کو سمجھنا چاہتی ہے، غلط انفارمیشن ان کے پاس پہنچ رہی ہے۔ تو اب اس سب کے بیچ میں سوائے ہماری سستی کے اور کیا چیز ہے جو یعنی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو وجہ ہے؟
اب میں سوشل میڈیا کی بات کرتا ہوں. اس وقت دنیا کی آبادی کتنی ہے جی؟ جی مجھے خوشی ہوگی کہ اگر ہمارے آج کے بھی، میں تو انہیں امام ہی کہوں گا، مستقبل کے ائمہ مجھ سے بات کریں. دیکھو بھائی، ہم کہتے ہیں کہ دین جو ہے اس میں لا رہبانیت فی الاسلام، رہبانیت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں دین اور دنیا الگ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، اقبال کا مصرع. تو پھر یہ چیزیں ہمیں معلوم بھی تو ہونی چاہیے. دنیا کے ہم امام ہیں، تو دنیا کے بارے میں اگر ہمیں معلومات نہیں ہیں تو پھر کیسے امام ہیں ہم؟ دنیا کی آبادی کتنی ہے جی کل؟ یعنی آفیشلی اور فگر ہے، لیکن 8 بلین سے زیادہ ہو چکی ہے. 8 بلین سے زیادہ ہو چکی ہے. اچھا، ایک چیز ہوتی ہے، چونکہ علماء کرام ہیں، اسکالر ہیں، ہمارے طلبہ ہیں، آخری شاید کلاسوں کے اسٹوڈنٹس ہیں. ایک چیز ہوتی ہے فقہ الواقع. ٹھیک ہے جی، یہ ٹرم سنی ہے نا آپ نے، فقہ الواقع. اس کا مطلب ہے حالات حاضرہ سے واقف ہونا. کوئی مفتی، کوئی اسکالر وہ فتویٰ نہیں دے سکتا جب تک وہ فقہ الواقع سے آگاہ نہیں، یعنی حالات حاضرہ سے، جسے آپ جدید زبان میں کرنٹ افیئرز کہہ سکتے ہیں، اس سے واقف نہیں ہے. اگر آپ نے دین کی بات سمجھانی ہے، سوشل میڈیا یوز کرنا ہے، میڈیا یوز کرنا ہے، تو پھر آپ کو جدید حالات سے آگاہ ہونا پڑے گا، ورنہ وہ بات نہیں سنیں گے آپ کی. اچھا، 8 بلین لوگوں میں سے سوشل میڈیا موبائل کے یوزر جو ہیں وہ تقریباً 10 بلین ہیں، حالانکہ ان میں بچے بھی ہیں چھوٹے. اس کا مطلب ہے کنیکشن لوگوں نے زیادہ لیے ہوئے. موبائل آبادی سے زیادہ آبادی میں موجود ہے. سوشل میڈیا کتنا یوز ہو رہا ہے جی؟ انٹرنیٹ یوزر کی تعداد ہے 5.41 بلین، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ 5.5 ارب لوگ. 8 ارب میں سے 5.5 ارب لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں، اور زیادہ تر موبائل کے ذریعے سے یوز کر رہے ہیں. اب ہمارے پاس دعوت ہے، سچی اور کھری دعوت ہے، ستھرا پیغام ہے. دنیا اس انٹرنیٹ سے جڑی ہے، موبائل یوز کر رہی ہے. اور میں ایک بات بتاؤں، یعنی یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ ہم جب خطبہ جمعہ دیتے ہیں، ابرار صاحب نے اشارہ بھی فرمایا، اس کا تقدس اتنا زیادہ ہے کہ کوئی اور بات نہیں کر سکتا، تنکا نہیں توڑ سکتا. لیکن بہرحال ہم روک نہیں سکتے، لوگ سو جاتے ہیں. سو جاتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن جب کوئی شخص یہ موبائل یوز کرتا ہے، آپ کا کلپ دیکھتا ہے، آپ کی تقریر سنتا ہے، کبھی کسی نے دیکھا ہو کہ وہ سویا ہوا موبائل یوز کر رہا ہو؟ ہوتا ہے نہیں ایسے؟ یعنی آپ کے ویوز جو آنے ہیں وہ جاگتے ہوئے شخص کے آنے ہیں. اس کا مطلب ہے میرے جمعے میں کوئی شخص سو سکتا ہے، لیکن موبائل پہ جب میں میسج دوں گا تو وہ اس وقت دیکھے گا جب وہ فارغ بھی ہوگا، جب وہ توانا بھی ہوگا، پوری توجہ بھی ہوگی، تو میرا میسج وہ اس طرح سنے گا. کتنا فرق پڑ گیا جی؟ یعنی اگر تو ہم سچے دائی ہیں، اکوپڈ ہونا چاہیے ہمیں، دین سے تو ہیں الحمدللہ، دنیا سے بھی ہونا چاہیے، اور یہ بہترین میڈیم ہے. ہم پوری دنیا تک اپنا میسج اور پیغام پہنچا سکتے ہیں، اور لوگ ہمارا میسج اس وقت سنیں گے جب وہ سننا چاہیں گے اپنی فرصت میں. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اہمیت آپ نے کچھ جان لی، کچھ مزید جان لیں گے. اصل مسئلہ اس وقت کیا ہے؟ ہمیں کیوں شکوہ ہوتا ہے کہ جی ہمارا پیج اڑ جاتا ہے، ہماری بات نہیں کہی جاتی، ہمارا کالم نہیں چھپتا؟ میرا کالم چھپا ہے، میں بھی اسی دینی مدرسے سے پڑھ کے نکلا ہوں، انہی صفوں پہ میں بیٹھ کے پڑھتا رہا. میرا کالم کیوں چھپتا ہے؟ چھپتا رہا اس لیے بھائی کہ ہر چیز کے کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں. ہم جو زبان اپنے ممبر پر استعمال کرتے ہیں وہ زبان صحافتی زبان نہیں ہے، نہ اسے وہ سنتے ہیں نہ چھاپتے ہیں. آپ کو اگر کالم لکھنا ہے تو وہ زبان استعمال کرنا پڑے گی. آپ کو اینکر بننا ہے اور ٹی وی پہ بات کرنی ہے تو وہ زبان اختیار کرنی پڑے گی. فرق ہے اس میں. اچھا، ہم نے ایک حدیث لگائی تھی پیغام ٹی وی پر. میں پہلے ایک بات کلیئر کر دوں
کہ یہ جو کہنا ہے نا کہ پیج اڑا دیتے ہیں اگر کوئی اسلام کی دعوت دے، پیغام ٹی وی کے پیج کے فالورز کتنے اس وقت جی ہے کسی کو پتا؟ 3.6 ملین، یعنی 36 لاکھ. اور اللہ کا فضل ہے کہ پیغام ٹی وی پچھلے کچھ 10-11 سال سے کیا پیش کر رہا ہے جی؟ اسلام کی دعوت. نہیں اڑا، باقی ہے، موجود ہے. روزانہ 10 ملین کے قریب لوگ اسے دیکھتے ہیں روزانہ، اور روزانہ کی جو ریچ ہے وہ جو ہائیسٹ ایک دن کی ریچ آئی ہے وہ 60 لاکھ ہے. 60 لاکھ لوگوں تک میسج پہنچا. ان میں سے کچھ مصروف ہوں گے، فرض کریں 10-20 لاکھ نے دیکھ لیا، اور باقی کے پاس موجود ہے، وہ کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پیج نہیں اڑا. مجھے یہ بھی سوچنا ہے یہ پلیٹ فارم ان لوگوں کا بنایا ہوا ہے اور انہوں نے کچھ اصول طے کر رکھے ہیں. وہ اصول میرے لیے اور ان کے لیے سب کے لیے ایک ہیں. مثلا ایک اصول یہ ہے کہ آپ نے ہیٹ سپیچ نہیں کرنی، ہیٹ سپیچ نہیں کرنی، آپ نے کوئی نفرت انگیز گفتگو نہیں کرنی. ویسے میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جتنی پالیسی ہے سوشل میڈیا کی، فیس بک کی، یوٹیوب کی، اس کو اگر کبھی آپ غور کریں تو آپ کو ساری کی ساری عین اسلامی نظر آئے گی. میرا دین کب کہتا ہے کہ جا کے کسی کا گریبان پکڑو، نفرتیں پھیلاؤ؟ کہتا ہے جی. میں تو مثال دیتا ہوں سب کو کہ میرے نبی سے زیادہ اخلاق ہے ہی کسی کا نہیں. تو وہ یہی تو کہہ رہے ہیں بھائی آپ اپنی طریقے سے تو بات کر لو، نفرت نہ پھیلاؤ. تو مجھے کیا دکھ ہے، کیا غصہ ہے؟ اس سب سے بڑا علم بردار تو میں ہوں اس دنیا پہ، کائنات میں، اپنے نبی کے نام پر، کہ میرے نبی سے بڑا اخلاق کسی کا نہیں ہے. تو پھر کیوں سٹرائک آتی؟ اگر سٹرائک آتی ہے سب سے پہلے مجھے سوچنا پڑے گا، لگتا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو فالو ہی نہیں کیا، میں نے نبی کا اخلاق فالو ہی نہیں کیا. ورنہ نفرت انگیز بات کیوں کی میں نے؟ میرے پاس اور 100 طریقے ہو سکتے تھے. میرے نبی نے مجھے پوری سیرت دی ہے کہ تم نے بات کیسے کرنی کفار سے. چلو ٹھیک ہے جی. اب ہم اچھا ایک بات یہ ہے کہ یہ جو کفار ہیں او بھائی ان تک ہم نے اسلام کا سب سے پہلے کون سا چہرہ پیش کرنا ہے؟ یہ کہ ہم ماریں گے تمہیں، کاٹیں گے تمہیں؟ وہ پہلے انہیں کوئی اسلام کا اچھی بات بتانی چاہیے نا تاکہ متاثر ہوں. تو میں کیوں نہ وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم اور انزل الناس علی منازلہم، کہ آدمی کو دیکھ کے بات کی جاتی ہے. تو آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں وہاں کون سی بات کرنی ہے. پھر وہ کہتے ہیں جناب کہ آپ ہریسمنٹ نہیں کر سکتے، آپ خواتین کے لیے اس طرح کے جملے نہیں کر سکتے. نیوڈیٹی یعنی جس کو ہم مریانی کہتے ہیں سوشل میڈیا پر بہت ہے. وہ فرق یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ اس کا لیول اور ہے، ان کے ہاں لیول اور ہے، لیکن نیوڈیٹی وہاں بھی وہ نجائز کہتے ہیں. بہرحال وہ چونکہ ہمارے لیول کا فرق ہے تو ہمیں اس میں مسئلہ ہوتا ہے. پھر اس میں اور چیزیں آتی ہیں، نقصان بھی ہوتے ہیں بہرحال. لیکن یہ سوشل میڈیا بھی ایک بیہیویئر پر تشکیل پاتا ہے. مثلا اگر ایک شخص تلاوت سنتا ہے تو اس کو دنیا بھر کے قرآء کرام کی ویڈیوز دکھانا شروع کر دے گا. اگر وہ کوئی تقریر سنتا ہے تو اس طرح کی اور تقریریں لا کے دکھائے گا. ایک موضوع میں انٹرسٹ لیتا ہے تو اس طرح کی اور چیزیں اس کو لا کے دکھانا شروع کر دے گا. تو یہ سوشل میڈیا بھی آپ کیا دیکھتے ہیں اس کی ہی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے. کبھی غلطی سے کوئی چیز دیکھی جائے تو پھر اس طرح کی آتی ہیں، ویسے نہیں آتی. اس لیے اس دن 2 نفل زیادہ پڑھ لیا کیجیے. اچھا اب سوشل میڈیا کا استعمال کتنا ہو رہا ہے؟ ابرار صاحب نے بڑا زبردست اندازہ لگایا. انہوں نے کہا کہ ہر نوجوان تقریباً 8 گھنٹے دیکھتا ہوگا. یہ 7 گھنٹے ایوریج ہے، 6.5 گھنٹے ایوریج ہے پوری دنیا کی اوسط، اور امریکہ میں 7 گھنٹے، اور پاکستان میں تقریباً یہ 6.5 بنتے ہیں. اصل میں ایوریج جب نکلتی ہے، آپ نوجوانوں کی بات کر رہے تھے، ٹھیک کر رہے تھے، ایوریج نکلے گی وہ پھر آپ کی بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں اور مصروف لوگ بھی ہیں. تو بھائی اس موبائل کو لوگ دے رہے ہیں، میں کہتا ہوں 5 گھنٹے کر لیں، زیادہ نہ کریں. 5 گھنٹے دے رہے ہیں، اپنی فراغت کے دے رہے ہیں، جب وہ بالکل فوکسڈ ہیں اس وقت دے رہے ہیں، جب غور سے سن رہے ہیں، سوئے نہیں ہیں وہ دے رہے ہیں. اور ہم نے صرف بات کرنے کا سلیقہ سیکھنا ہے کہ کون سی بات کیسے کرنی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ العزیز پیغام ٹی وی آپ کے سامنے ہے، سیٹلائٹ بھی، سوشل میڈیا بھی. ہم اس سے سیکھتے رہتے ہیں کون سی بات کیسے کرنی ہے، چیزیں وائرل کیسے جانی ہیں. ایک بات میں اور کر دیتا ہوں، یہ بڑی ضروری بات ہے. یہ اس بات کا حصہ ہے کہ ہم نے بات کیسے کرنی ہے.
سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جس کالم سے، جس پروگرام سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، کیا اس میں ہمیں وہ گالی دیتے ہیں؟ گالی نہیں دی ہوتی، بڑے طریقے سے وار کرتے ہیں۔ مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، بہت بڑے استاد تھے، فوت ہو گئے، ہمارے شیوخ کے استاد ہیں مغیث الدین شیخ، پنجاب یونیورسٹی میں، یعنی یہ ہمارے ماس کمیونیکیشن کے فخر صاحب اور عاصم حفیظ صاحب، وہ تشریف لائے، کہنے لگے کہ وہ کس طرح وار کرتے ہیں، تم بھی کرنا سیکھو۔ ایک ڈرامہ چلایا انہوں نے، اس میں جو ہیرو تھا وہ انتہائی غلط کریکٹر کا آدمی تھا۔ اچھا، اب نیگیٹو ویلن جس کو کہتے ہیں وہ کریکٹر ہے، اس کا نام انہوں نے عمر رکھا۔ عمر کو گالی تو نہیں دی، نیگیٹو کریکٹر کا نام عمر رکھا۔ اور جب وہ ساری قسطیں ختم ہو گئیں، اور جب آپ کو پتہ ہے بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے ڈرامہ، تو نیگیٹو کردار سے اسے نفرت ہو جاتی ہے۔ میں نے ایک دفعہ پڑھا کہ بلکہ وہ کوئی ایکٹر، اس کا کلپ میرے سامنے آ گیا، وہ کہتا ہے میں نے ایک دفعہ نیگیٹو کریکٹر کیا، تو ایک دفعہ میں سڑک پہ کھڑا تھا تو ایک اماں جی آئی، اس نے مجھے دبا کے چانٹا مار دیا کہ تو اتنا بدبخت آدمی ہے، حالانکہ وہ ڈرامے میں کریکٹر تھا۔ تو اس کے ساتھ یہ اٹیچمنٹ ہو جاتی۔ اچھا، جب دیکھنے والوں کو نفرت پیدا ہو گئی تو اس ڈرامے کا آخری جملہ تھا، وہ لڑکی جس کا خامد تھا وہ کہتی ہے مجھے عمر سے نفرت ہے۔ آپ اس گہرائی دیکھیے، وہ کہتی ہے مجھے عمر سے نفرت ہے، اور اس وقت سارے جو سننے والے تھے وہ اس جملے کو قبول کرنے کے لیے تیار تھے، کیونکہ کریکٹر ایسا تھا۔ بھائی وہ گالی نہیں دیتے آپ کو، وہ اس طریقے سے وار کرتے ہیں، آپ نے یہ طریقہ سیکھنا ہے۔ اب مثلاً جو اہم ترین بات میں کر کے اپنی بات کو ختم کرنے والا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ بات براہ راست کیسے شروع کرنی ہے۔ بات، کیونکہ آپ کا کلپ آج کل دیکھا جا رہا ہے 3 منٹ، یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ 1 ملین ویوز ہیں کسی چیز کے، اس کے اگر آپ انالیٹکس میں جا کے دیکھیں گے تو وہ 3 ملین کا مطلب ہے کہ 3 ملین لوگوں نے صرف 3 سیکنڈ دیکھا اسے۔ 1 منٹ دیکھنے والے کی تعداد بہت کم ہوگی، اور پورا دیکھنے والا ایک بھی نہیں ملے گا، یا اگر ہے تو وہ اوسطاً یعنی اس میں آ جاتا ہے۔ تو اب ہم اگر بات کرتے ہیں ہمارے علماء کرام ٹی وی پر، کبھی میں یہ چلو آپس میں بیٹھے ایک بات کرتا ہوں، جوید غامدی کو دیکھیے گا، اس کے نظریات سے ہمیں بڑا اختلاف ہے، لیکن جب اس کو ٹی وی پہ کال پہ لیا جاتا ہے، وہ پوچھتا ہے بھائی کتنے منٹ ہیں، وہ کہتے ہیں 1 منٹ، وہ کہتے ہیں 1 منٹ میں بات کر دوں گا، کر دیتا ہے۔ 3 منٹ میں بات کر دیتا ہے۔ ہم کیوں نہیں کرتے یہ؟ ہم پہلے پڑھتے ہیں پورا خطبہ۔ یہ جب میں نے ائمہ حرم کے خطبات دیکھے میں حیران رہ گیا کہ کئی دفعہ حرم میں کھڑے بیت اللہ میں وہ خطبہ مسنونہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہمیں تصور ہی نہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، یعنی مسجد میں تو ہونا چاہیے، لیکن بھائی یہ کیا خطبہ آپ کے ٹی وی پہ بھی اسی طرح ہونا چاہیے، کلپ میں بھی اسی طرح ہونا چاہیے؟ کیا تمہید ہونی چاہیے؟ کیونکہ اس بندے نے تو تھمبنیل دیکھا ہے، کلک کیا ہے، اور اگر فوراً وہ بات نہیں شروع ہو رہی تو وہ تو چلا جائے گا، وہ تو نہیں سنے گا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی تو جناب خطبہ ہے، تمہید ہے، پھر ہم آگے پہنچیں گے تو بات کریں گے، وہ بات کوئی نہیں سنے گا۔ تو ہمیں کام ہو سکتا ہے۔ پیغام ٹی وی کی کامیابی، 3.6 ملین اس کے فالورز، روزانہ کی ریچ، وائرل ہوتے کلپس، یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام کا نام لیا جا سکتا ہے، سوشل میڈیا پر کام کیا جا سکتا ہے، چیزیں وائرل کی جا سکتی ہیں، لیکن تکنیک بہرحال سیکھنی پڑے گی۔ وہ نہیں لطیفہ بڑا پچھلے دن کوئی سنا رہا تھا کہ کھانا پک رہا تھا اور نمک زیادہ ہو گیا وہ بنانے والے سے، تو تھا چاول نا، وہ شوربہ ہو تو آٹا شاٹا ڈال کے وہ نمک کم کر لیتے ہیں، کوئی تکنیک ہوتی ہے ایسی دیسی نسخہ، تو وہ چاولوں میں نمک زیادہ ہو گیا، برات آ رہی تھی، اب اس نے کہا یار کیا کروں، یہ تو ذلیل کریں گے مجھے۔ اس نے نا وہ گھر والے کو بلایا کہ بات سنو میری، وہ آیا پاس، کہنے کہ دیکھیں بڑا یہ سیریس کام ہو رہا ہے، یہ جو کھانا پک رہا ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا، تو برات آنے والی ہے، انہیں روک دو، اگر کسی نے باجا شاجا بنا دیا نا اور پھر اس میں نمک تیز ہو گیا تو مجھے نہ کچھ کہنا۔ یعنی ہم سارا الزام یار ان پہ ڈالیں کہ تمہارے رول غلط ہیں، اصول غلط ہیں، نہیں، کچھ نہ کچھ ڈنڈی مارتے ہیں۔ میں نہیں کہتا بڑے پاک صاف ہیں، وہ ہر شخص جس کا ہوتا ہے اپنا پلیٹ فارم وہ کرتا ہے، لیکن ہم بھی اس میں سے سیکھیں، بات کہنی سیکھیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ چیزیں یعنی یہ پیٹرن ہے ایک سوچنے کا، اس پہ آپ آگے چلیں گے تو یہ چیز بہت آسان ہے، اور اس حدیث نبوی کے مصداق اللہ آپ لوگوں کو وہ مبارک لوگ کرے جن کے ذریعے سے کفار کے بیڈ روم میں نہیں، ان کے موبائل میں اسلام کا پیغام پہنچے، آپ کے ذریعے پہنچے، وائرل ہو،